بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دنیا میں دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں، ایک وہ کہ جو اللہ وحدہ لا شریک کو اپنا رب مانتے ہیں، اپنا خالق و مالک اور رازق تسلیم کرتے ہیں، اور دوسرے وہ حضرات کہ جو اللہ پر ایمان نہیں رکھتے، اللہ کو اس پوری کائنات کا خالق و مالک وارث رازق تسلیم نہیں کرتے۔ ان کے نزدیک دنیا ایک حادثاتی تخلیق کا نام ہے، اور اس کائنات میں پائے جانے والی تمام جتنی بھی چیزیں ہیں، مخلوقات ہیں، چرند پرند، انسان، جانور، جو کچھ بھی ہیں، یہ حادثاتی مخلوق ہے۔ لیکن وہ لوگ کہ جو اللہ کو اپنا رب اور خالق مانتے ہیں، پوری کائنات کا مالک و وارث مانتے ہیں، وہ بھی دو طرح کے ہیں۔ ایک وہ ہیں کہ جو یہ تو مانتے ہیں کہ اس کائنات کا کوئی خالق ہے، اس کائنات کے اتنے بڑے نظام کو چلانے والا ہے، اور وہ کوئی ذات، وہ کوئی طاقت ہے جو اس کائنات کی خالق ہے، جو اس کائنات کے تمام تر نظام کو، جس کے حکم سے یہ ساری کائنات چل رہی ہے۔ لیکن وہ اللہ پر اس لحاظ سے کہ جو اللہ نے اپنے نبیوں کے ذریعے انسان کو ایک باقاعدہ اشرف المخلوقات کے طور پر اس دنیا میں بھیجا اور رہنمائی کا بندوبست کیا، وہ چاہتا ہے کہ یہ انسان اس کی مرضی اور منشا کے مطابق زندگی بسر کرے، اور ان کو آخر ایک دن اس رب کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ تو اس دنیاوی زندگی کے ساتھ آخرت کی زندگی کا تصور ایک واضح حقیقت ہے۔ بنیادی طور پر ہم نے عرض کیا کہ دو طرح کے لوگ ہیں، جو رب کو مانتے ہیں، اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، اور دوسرے وہ جو اللہ پر ایمان نہیں رکھتے، اس دنیا کو حادثاتی تخلیق سمجھتے ہیں۔ آج کی اس ویڈیو میں ہمارا موضوع وہ لوگ ہیں کہ جو اللہ پر اپنا ایمان رکھتے ہیں۔ پھر ہم نے عرض کیا کہ وہ بھی دو طرح کے لوگ ہیں، ایک وہ جو اللہ کو ایک طاقت مانتے ہیں، قدرت مانتے ہیں کہ اس کائنات کا کوئی خالق و مالک اور اس کو کوئی چلانے والا ہے، لیکن وہ جس طرح اللہ نے چاہا ہے کہ اسے مانا جائے اور اس کی توحید کا اقرار کیا جائے، نہ صرف اس کا بلکہ اس کے بھیجے ہوئے برگزیدہ پیغمبروں اور اس نظام حیات پر بھی ایمان لایا جائے جو اللہ ہی کی طرف سے اپنے انسانوں کے لیے انبیاء کی صورت میں اور مختلف ادیان کی صورت میں اللہ کی طرف سے انسان کی تخلیقی اور ارتقائی زندگی کے حوالے سے نظام چلتا آیا، اور بالآخر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر کامل مکمل ہوا، جس کو ہم ایسا نظام حیات، ایسا زندگی گزارنے کا ایک دستور العمل یعنی اسلام کی صورت میں جانتے ہیں۔ تو برادران اسلامی کے جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، ان کے دو گروہ ہوئے۔ ایک وہ جو اللہ کو اس کی مرضی و منشا کے مطابق یعنی توحید کو اپنا ایمان کا حصہ تسلیم نہیں کرتے، ایک طاقت، ایک ان نون پاور کے طور پہ جانتے ہیں، جیسے ہندو ہیں، سکھ ہیں، وہ بھی اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، اللہ کو مانتے ہیں، اس طاقت کے حوالے سے جانتے ہیں، لیکن اس کا شریک بناتے ہیں، یعنی اس تک رسائی کو ممکن نہیں سمجھتے۔ اس اللہ وحدہ لا شریک کو ایک ایسی طاقت اور قوت سمجھتے ہیں کہ جو بغیر کسی، یعنی یہ جو بت ہیں یا جو بھی ان کے ہاں
تصور پایا جاتا ہے وہ محض اس حوالے سے ہے کہ ہم اللہ تک رسائی نہیں رکھتے، ہم اللہ کو نہیں جانتے، نہیں سمجھتے اور نہیں اس کا ادراک کر سکتے۔ بے شک یہ ایمانیات میں سے کسی حد تک یہ بات ٹھیک ہے، لیکن جس سینس میں وہ لیتے ہیں وہ ٹھیک نہیں ہے۔ اللہ کی ذات نے انسان کو اس دنیا میں ایک باقاعدہ پلاننگ پروگرام کے تحت بھیجا، لیکن جو ہماری گفتگو کا مین مقصد ہے وہ یہ ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک نے جو انسانیت کو تخلیق کیا اور اس کو انسان کو تمام مخلوقات پر سبقت دی ہے، اس کو اشرف المخلوقات بنایا ہے، تو اس کے پیچھے ایک اسٹریٹجی ہے، ایک حکمت عملی ہے، اللہ کا ایک پروگرام ہے، ایک اس کی منشا ہے، ایک اس کا نظام اس نے ایک وضع کیا ہے کہ انسان اس دنیا کے میں آنے کے بعد کیسے زندگی گزارے گا۔ تو اللہ پر ایمان کے حوالے سے بھی ایک تو وہ جو صرف اس کو ایک طاقت اور قدرت سمجھتے ہیں، لیکن اس کی اگر صحیح لفظ استعمال کیا جائے تو اس کی معرفت نہیں رکھتے، حقیقی معرفت نہیں رکھتے ہیں۔ اور دوسرے وہ ہیں کہ جو اللہ کو خالق اور مالک مانتے ہیں، نہ صرف اللہ کو بلکہ اللہ کے بھیجے ہوئے انبیاء گرامی قدر جو ہیں اس دنیا میں تشریف لائے مختلف ادوار میں، ان پر بھی ایمان رکھتے ہیں۔ اب اس ایمان رکھنے میں بھی آگے پھر دو گروہ ہیں، ایک وہ جو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے آنے والے اس دنیا میں جو انبیاء گرامی تھے، ان کے ادیان پر، ان کے مذاہب پر، ان کے اس نظام پر جو اللہ نے ان کے ذریعے انسانیت تک پہنچایا، اسی پر کاربند ہیں، اور پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں رکھتے جیسے یہود و نصارہ ہیں۔ تو یہ کلاسیفیکیشن، یہ جو درجہ بندی ہے، یہ جو انسانوں کے درمیان جو ایک سوچ اور فہم و ادراک کی بنیاد پر، عقیدے کی بنیاد پر، مذہب کی بنیاد پر آگے گروہ بندی ہوتی چلی جائے گی۔ اب وہ حضرات، وہ لوگ، وہ قومیں، وہ انسانوں کا گروہ جو دیگر انبیاء پر ایمان رکھتا ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں رکھتا، ان میں بھی بنیادی فرق یہی ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ وحدہ لا شریک نے تمام انبیاء کی جو تعلیمات تھیں ان کا ایک ہی ذات میں، ایک ہی شخصیت میں، ایک ہی ہستی میں وہ تمام ہدایات رکھ کر، اور اسی دین کو کہ جو اللہ کی طرف سے حضرت آدم علیہ السلام لے کر آئے تھے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک تمام ہوا۔ اب انسانیت کا معیار فہم، اس کا معیار عقل، اس کا معیار علم اس مقام تک پہنچا کہ اس کو ایک مکمل ضابطۂ حیات کی ضرورت۔ اب اس ضابطۂ حیات کو اسلام کی صورت میں پیش کیا گیا، اور چونکہ اسلام آنے کے بعد وہ جو اللہ کا نظام حیات، اللہ کی جو ایک منشا تھی، ایک انسانیت کو اس کے صحیح راستوں پر چلانے کا ایک جو مقصد تھا، یہ نہیں کہ پہلے انبیاء کی تعلیمات پر عمل نہیں کرنا تھا۔ اس زمانے میں جب وہ انبیاء گرامی قدر تشریف لائے، اس زمانے کے انسان کے لیے ان انبیاء پر ایمان لانا، ان کی تعلیمات پر لانا ہی دراصل اسلام تھا، دراصل ایمان تھا۔ جو لوگ ان زمانے میں بھی انبیاء گرامی قدر پر ایمان لاتے رہے اور ان کی تعلیمات پر ان کو تسلیم کیا، اللہ کی وحدانیت کو، ان نبیوں پر ایمان لائے، ہم مسلمان بھی سابقہ تمام انبیاء پر ایمان لانا ہمارے لیے واجب ہے، صحیح ہے اور ضروری ہے اور ایمانیات کا حصہ ہے۔ لیکن جب یہ اکمل و افضل دین، ایک مکمل ضابطۂ حیات، اور ان ادیان میں اس زمانے کے لوگوں کے حوالے سے جو انکمپلیشن تھی،
جو اس کی جو عروج تھا، اس کی جو سمری تھی، اس کا جو خلاصہ تھا، وہ چونکہ مکمل نہیں ہوا تھا، وہ اس زمانے کے انسان کے فہم و ادراک کے مطابق، یعنی گریجولی اللہ تعالیٰ نے انسانیت کی اصلاح فرمائی۔ جو لوگ ان نبیوں پر صدق دل سے ایمان رکھتے تھے اور ان کی تعلیمات پر صدق دل سے کاربند رہے، اس میں اس نظام میں خرابی نہیں تھی، اس اللہ کی طرف سے بھیجے گئے دین اور کتابوں اور انبیاء میں معاذ اللہ کوئی کمی اور کوتاہی نہیں تھی، مکمل تھا، صحیح تھا۔ لیکن ان انبیاء گرامی قدر کی تعلیمات میں بعد میں آنے والے جو انسان تھے، ان انسانوں کی سوچ بدلتی گئی، امینڈمنٹس ہوتی گئی، ان میں انہوں نے تبدیلیاں کر دی، ان میں انہوں نے اپنی جو سوچ اور فکر ہے اس کے مطابق اس کو تبدیل کر دیا، اور اپنے تئیں ایسے اصول و ضوابط وضع کر لیے کہ ان انبیاء گرامی قدر کی جو تعلیمات تھیں وہ معاف کیجیے گا، وہ تعلیمات ایک طرح سے نامکمل رہ گئی، یا وہ تعلیمات جو تھی ان پر صحیح معنی میں ان کا جو اصل چہرہ تھا وہ باقی نہ رہا۔ تو ان انبیاء گرامی قدر کی تعلیمات کا جو وہ سلسلہ تھا، اس کے بعد ایک ایسا اکمل، دیکھیں جو پرائمری کلاس کا ٹیچر ہے وہ بھی ٹیچر ہے، جو میٹرک کا ٹیچر ہے وہ بھی ٹیچر ہے، جو آگے چل کے گریجویشن میں اور پھر ماسٹرز میں وہ بھی ٹیچر ہے، لیکن ان کی اپنی ایک درجہ بندی ہے، ان کی ایک گریجولی اپنی ایک ذمہ داری ہے، اور اسی لحاظ سے جیسے جیسے انسان کا فہم و ادراک ایک طالب علم کا بڑھتا جاتا ہے تو اس کی جو کورسز ہیں وہ چینج ہوتے جاتے ہیں، کورسز میں اور ان تعلیمات میں وسعت آتی جاتی ہے، اور ان میں کمپلیشن، یعنی اس میں جو ہے وہ اس کے ذہن، اس کے فہم اور اس کی جو صلاحیتیں ہیں علم کو حاصل کرنے کی، وہ جیسے بڑھتی جاتی ہیں تو وہ علم کا جو ایک دائرہ کار ہے وہ بھی بڑھتا چلا جاتا ہے۔